آج کا میرا عنوان ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، ٹو بی بورن اگین۔ اور ہم پڑھیں گے تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور رلقس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ کہیے آمین۔ پولس رسول نے یہ خط تیتس کو لکھا، اور تیتس جو ہے یہ پولس رسول کا خدمت میں ہم سفر تھا، اور خدمت میں پولس کا یہ روحانی طور سے فرزند بھی تھا، اور یہ یونانی تھا، یہودی نہیں تھا، سب سے غیر قوموں میں سے مسیح پر ایمان لایا تھا۔ جب وہ کریتے میں پہنچے ہیں تو پولس نے تیتس کو کریتے میں چھوڑا، کیونکہ وہاں کلیسیا قائم ہو گئی تھی، اور وہاں اس کلیسیا کی نگرانی کے لیے وہاں تیتس کو چھوڑا اور خود آگے چلا گیا، کیونکہ پولس کا کام ہی یہی تھا، ایک جگہ جاتا تھا، کام کرتا تھا، کلیسیا قائم ہوتی تھی، کسی کو مقرر کر کے آگے نکلتا تھا۔ تو تیتس کریتے کی کلیسیا میں ایک اہم شخص تھا جسے پولس نے مقرر کیا۔ تیتس کے نام پولس رسول کے خط کے 3 باب کی 5ویں آیت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے آپ کے سامنے، اس میں 2-3 باتیں ذرا سامنے دیکھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے ہمیں نجات دی ہے۔ آپ دیکھ رہے صاحب، اس نے ہمیں نجات دی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ ہمارے راست بازی کے کاموں کی سبب سے نہیں دی جو ہم نے خود کیے۔ یعنی ہمارے راست بازی کے کام کیا ہے؟ چندے دینا اور دائیکیاں دینا، نیکی کے کام کرنا، روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا، اس کے علاوہ غریبوں کو اچھے کھانا بنا کے دینا، یتیم بچیوں کی مدد کرنا، یتیموں کی شادیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرنا، بیماروں کی علاج کے لیے مدد کرنا، بے سہارا یتیم بچوں کی فیس کا بندوبست کرنا۔ یہ سارے نیکیوں کے کام جو ہے، پولس کہتا ہے ہمیں نجات ملی ہے ان نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ان راست بازی کے کاموں کی وجہ سے نہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ نجات سے پہلے جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، خواہ وہ دہیکی دینا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ روزے رکھنا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی نظر میں وہ زیرو ہے۔ تو پولس لکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی نجات نہیں ملی، بلکہ اپنی رحمت کے وسیلے سے، نئی پیدائش کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں نجات دی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ تو نئی پیدائش کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے نئی پیدائش؟ یہ نجات کیسے ملتی ہے؟ آپ میں چاہتا ہوں بولے نجات کیسے ملتی ہے؟ جی بولیے، کس وجہ سے ہماری نجات ہے؟ ہاں، آپ کا مزہ ہے، ایسے بولا کریں۔ ہماری نجات کس وجہ سے ہے؟ نئی پیدائش کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنی ماں کے رحم میں وہ پڑتا ہے، پھر جو طریقہ ہے خدا کا بنایا ہوا بچہ جنم لیتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کو جسمانی پیدائش کہتے ہیں۔ تو یہ جسمانی پیدائش ہے، اس کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ ہاں، جسمانی پیدائش ہوگی، اس دنیا میں آپ آئیں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ پیدا ہی نہ ہو اور نئے سرے سے پیدا ہو جائے۔ پرانی پیدائش، جسمانی پیدائش بھی ضروری ہے۔ میری جسمانی پیدائش ہوئی ہے 5 اپریل 1950 کو، اور پھر میری روحانی پیدائش، نئی پیدائش ہوئی ہے 31 اگست 1969 کو۔ تو پہلے میں جسمانی طور سے پیدا ہوا، پھر میری نئی پیدائش ہوئی، روحانی پیدائش۔ تو اس کی تعلیم یسوع مسیح نے دی ہے، جس کا ذکر آپ نیکودیمس کے پیغام میں سن چکے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دیکھیے یوحنا کی انجیل 30واں باب 30ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک کوئی نئے سرے جمے نہ،
خدا دی بادشاہی کو ویکھ بھی نہیں سکتا، آسمان دی بادشاہی کو ویکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر آسمان دی بادشاہی سے جانا ہے، اگر نجات پانی ہے تو میں نئے سرے جمنا پڑے گا، یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب پرانی پیدائش جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پیدا ہوں گے جسمانی طور سے تب ہی آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، دوسری دفعہ پیدا ہوں گے۔ تو یسوع نے کہا اس کے بغیر نجات ہے ہی نہیں ہے، اس کے بغیر آسمان میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہے، آپ ذرا دھیان سے سنیے، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم غریبوں کو کالونیاں بنا کے دیتے ہیں، ہم غریبوں بچوں کے لیے اسکول بناتے ہیں، انہیں فری ایجوکیشن دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم ہر طور سے نیک کام کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم چندے بھی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے، تو کیا یہ شرط بتائی ہے یسوع نے؟ مجھے بتائیے، آپ بولیں کیا یسوع نے یہ شرطیں بتائی ہیں؟ یہ شرطیں تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا نیکی نہ کریں؟ ہاں، نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد کریں، پھر تو کسی کھاتے میں ہے، پھر تو ہمارے درجات بلند ہوں گے، پھر تو ہمیں آسمان پر ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ اس سے پہلے یہ سینوں ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اس سے بات پہلے ان کو روکنا نہیں چاہیے، کرتے رہے چلیں، ان کو اجر ملے نہ ملے، جن کی نیکی، جن کے ساتھ نیکی کرتے ان کا تو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کرتے رہے، خود تو ان کو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، ہاں ایک فائدہ ان کا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں واہ کیا بندہ ہے یار، کیا شخص ہے، ان کو دنیا سے تعریفیں ملتی ہیں، خدا سے نہیں ملتی۔ ہاں نجات کے بعد ضرور کریں نیکیاں، پھر اس کا تعریف بھی ہوگی، خدا کی نظر میں بھی، انسانوں کی نظر میں بھی۔ تو آپ سمجھ گئے، پیچھے والے مجھے بتائیں، سمجھ گئے؟ نبی آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی بھائی؟ ٹھیک ہے۔ تو جب یسوع نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو وہی سوال نیکودیموس نے کہا، اس نے کہا کیا جب انسان بوڑھا ہو جائے دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کے پھر جنم لے گا؟ یسوع نے کہا ایڈا بڑا استاد ہو کے مجھے اس کا بھی سمجھ نہیں ہے، یہودیوں کا استاد ہو کے بھی تجھے نہیں پتا؟ تو پھر یسوع نے کہا کہ اس کا جواب اس کے سوال کا دیا تیسرے باب کی 5ویں آیت۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یسوع نے ڈیٹیل دے دی کہ پانی سے پیدا ہونا، پانی یہاں میں بپتسمہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہاں جو پانی کا ذکر یسوع نے کیا ہے یہ بپتسمہ نہیں ہے، کیونکہ بپتسمے سے نجات نہیں ملتی۔ کون سا بپتسمہ میں بات کر رہا ہوں؟ اصلی بودے کا، اس سے بھی نجات نہیں ہے، وہ تو نجات کے بعد کا قدم ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کیسے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ پانی سے پیدا ہو کر اور روح سے۔ خدا کے کلام میں کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے جب پاک کلام ہمارے اندر آئے گا، پانی کی طرح ہم اسے پی لیں گے، تو اس کی وجہ سے نئی پیدائش ہوگی۔ یسوع کی پیدائش کیسے ہوئی بتائیے؟ فرشتے نے کلام کیا مریم سے، اور فرشتے نے کہا کہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کو بیٹا کرائے گا، خدا کی روح اس پہ آئے گی، اور اس قول کو مریم نے لیا، اس قول سے مریم پریگننٹ ہوئی۔ ہم نئے سرے سے کیسے پیدا ہوں گے؟ خدا کا کلام جب پانی کی طرح ہمارے اندر آئے گا، ہم اس کلام کو قبول کریں گے۔ تو آگے لکھا ہے کہ پانی اور روح سے، تو جب پانی اندر آئے گا، کلام اندر آئے گا، تو خدا کا روح جو ہے اس پانی کو جنبش دے گا، جو ہم نے سنا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، پاک روح اس کلام کو جنبش دے گا اور کہے گا ہاں جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، قبول کر لیں، تو پھر انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے باب میں کہ ابتدا میں کیسا تھا؟ آسمان اور زمین کو خدا نے بنایا، تو لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح، بولیے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آج جب خدا کی روح جو ہے ہمارے اندر پانی کو دیکھتی ہے، کلام کو دیکھتی ہے، تو خدا کی روح اس پانی کو جنبش دیتی ہے۔ پرواہ کریں یا نہ کریں، ابھی اس وقت بہت سے بہن بھائیوں سے خدا کا پاک روح کلام کر رہا ہے، وہ کلام جو میں سنا رہا ہوں پانی
पानी की तरह आपके अंदर है, और अगर वो अंदर है पाक रूह उस कलाम को जुम्बश दे रहा है और वो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है भाई, यास ठीक कह रहे हैं, बाइबल ठीक कहती है, अगर आप कबूल कर लेंगे तो नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, नए सिरे से पैदा होने का कदम उठाएंगे तो आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। वरना कलाम भी होगा, रूह को जुम्बश भी देगा, कबूल नहीं करेंगे तो फिर भी बेकार। कितनों को समझ आ गई मेरी बात की? मैं चाहता हूं आज अच्छी तरह से समझे। अच्छा, अब जरा एक मिनट, एक सेकंड के लिए वो लोग जो नए सिरे से पैदा हुए हैं और उन्हें पता है कि वो फलां दिन नए सिरे से पैदा हुए, वो अपना हाथ खड़ा करें, सिर्फ वो जो नए सिरे से पैदा हुए। थैंक यू। सुनिए, आप जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपको मालूम है कि आप पैदा हुए, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। आप कहेंगे कि पास्टर जी मैं तो नए सिरे से पैदा हो चुका हूं, या मैं तो नए सिरे से पैदा हो चुकी हूं, आप मुझे ये कलाम क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप औरों को सुना सकें। खुश है कि नहीं जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? तालियां बजाएं। मैं क्यों सुना रहा हूं? ताकि औरों को। लेकिन क्यों सुना रहा हूं? इसलिए मैं सुना रहा हूं कि हो सकता है इस जमात में कोई बहन या भाई ऐसा हो जिनके अंदर कलाम है, उन्होंने सुना है, पानी की तरह उसे पिया है और आप उस कलाम को जुम्बश भी दे रहा है, लेकिन आपने अपनी कदम नहीं उठाया और कलाम को कबूल करके ये लिखा, खुदावंद इस कलाम के लिए शुक्र हो जो मेरे अंदर है, पाक रूह इस कलाम के लिए शुक्र हो जो मेरे अंदर जुम्बश कर रहा है। मैं आज अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर, मैं यीशु मसीह को निजात देता कबूल करता हूँ, मुझे नई पैदाइश दे। अगर नहीं कहा आपने आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दर्दनाक देख भी नहीं सकते। सोचने का मौका, सोचे जिंदगी में ये कदम एक दफा उठाना होता है। अगर कोई कहे कि अच्छा मैं बूढ़ा होके कर लूंगा, अभी बड़ी उम्र है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैंने शादी करनी है, अभी तो मेरे बच्चे होने हैं, अभी तो मैंने ये करना है, मैंने फलां करना है, या छोटे बच्चे कह सकते हैं अभी तो मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, अभी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, अभी बड़ी देर है, कर लूंगा यीशु को कबूल, पा लूंगा नई पैदाइश। याद रखें, आपने जिस्मानी पैदाइश पाई है, नई पैदाइश नहीं पाई। अगर डेथ हो गई तो जहन्नम में जाएंगे। देखिए, अगर निजात पाने के बगैर, नए सिरे से पैदा होने के बगैर आसमान पे नहीं जा सकते, मौत आ गई तो जहन्नम में जाएंगे। आज ही अगर कोई शख्स दुनिया में, मैं आपसे भी कह रहा हूं और जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई शख्स आज यीशु मसीह को निजात देता कबूल नहीं करता, नए सिरे से पैदा नहीं होता, तो याद रखे मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी वक्त भी ये जो कब्ज है उसके अंदर से जो आपकी रूह है वो प्रवास करती जा सकती है। मौत एक दिन आनी है, आगे रहेगी। ये नई पैदाइश की तालीम जो है, ये बुनियादी तालीम है बाइबल की, ये दिलो दिमाग को तब्दील करती है। बादशाही में जाने की वाहिद शर्त है कलाम और रूह से पैदा होना जो है उस इसी के हिसाब से है। और जिस एक और खास बात सुनिए, अगर कोई यह कहे कि वो जिस्मानी तौर से पैदा होना काफी है, काफी नहीं है। अगर जिस्मानी तौर से, सिर्फ जिस्मानी तौर से, हेलो सुन रहे हैं, मेरे पीछे बोले, अगर कोई सिर्फ जिस्मानी तौर से पैदा होगा और नई पैदाइश नहीं पाएगा, वो जहन्नम में जाएगा और 2 दफा मरेगा। क्या मतलब? जो शख्स पैदा होता है, हाँ वो ईमानदार है, गुनहगार है, हाँ वो कोई पास्टर है या कोई शराबी है या कोई ऐसा शख्स जिसने नई पैदाइश नहीं पाई, दोनों मरते हैं, दोनों ही मरते हैं, किसी वक्त उनकी मौत आ सकती है। फर्क ये है कि जो ईमानदार नए सिरे से पैदा हुआ है, मरने के बाद आसमान पे जाएगा, और जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो जहन्नम में जाएगा। जितनी मर्जी ने आज़ाद दे दो उसके बाद, जितनी मर्जी कुर्बानियां दे दो, जितने मर्जी चढ़ावे चढ़ा लो, जितने मर्जी मेमोरियल सर्विस कर दो, बेफायदा, कोई फायदा नहीं है।
मरने के बाद भी मौत। तो दो मौतें, एक दफा पहले मर गया, कब्र में गया, और उसके बाद जब अदालत होगी, खुदा कहेगा ऐ मलाउनो उस जहन्नम में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया। जहन्नम की मौत, और बाइबल में मुकाशवा की किताब में इसे दूसरी मौत कहा गया है, और ये भी कहा गया है मुबारक है वो जिनका दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। जो नए सिरे से पैदा हुए हैं वो मुबारक है, उनका दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। अगर आज मर जाए तो फिर भी वो मौत का, दूसरी मौत का मजा नहीं चखेंगे, लेकिन जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आज मर गए, मौत का मजा ये चखा, और दूसरी मौत तो बहुत खतरनाक है, जहां इंसान मरता नहीं है, उड़ता रहता है, तड़पता रहता है, और वो कोई अच्छी जगह नहीं है। नाज़िम और जो वो था दौलतमंद, उसकी तफसील में आपने सुना कि यीशु मसीह ने जो तफसील दी और कहा कि वो जो गुनहगार है वो तड़प रहा था एक पानी की बूंद को, इस कदर असीयत में था, और ये असीयत अब्दी है, अब्दी तौर से जहन्नम। लेकिन जो मसीह में मरते हैं, वो जो मसीह में पैदा होकर मरते हैं, वो आसमान में जाएंगे। तालियां बजा दें यीशु मसीह के लिए। ऐसे बात दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो मरने के बाद उनको दोबारा मौत आए, जहन्नम में जाए, जले आग से? कोई नहीं, कोई नहीं चाहता। तो फिर देर का नहीं है। केड़ी चीज में तो पड़िया है अंदर को, केड़ी चीजों ने बंद कर रखा है? पादरी की कहेगा, बहू की कहेगा, मेरी मिशन की कहेगी, बांध के रखा हुआ है किसी चीज में। बाइबल को तस्लीम करें, मिशनों की तालीम बाइबल के मुताबिक, जो नहीं है उसको मत माने। बाइबल की तालीम है, मैं इसमें सिखाता हूं, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सुनिए, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं। फर्ज करें मैं गुनहगार हूं, और मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। मेरी तरफ गौर से देखें, जो नहीं देख रहे प्लीज देखें। फर्ज करें मैं गुनहगार हूं, मैंने निजात नहीं पाई, मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, और मुझे पास्टर हैरी ने कलाम सुनाया है कि मामू आप गुनहगार हैं, आप अगर मर गए तो जहन्नम में जाएंगे, नए सिरे से पैदा हो जाए। अब मुझे अकल आ गई है, मुझे पास्टर हैरी ने समझाया। अब मुझे क्या करना है? मुझे कहना है ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरे लिए मसलूब हुआ, तूने मेरे लिए दुख सहे। आज मैंने कलाम सुना है, पास्टर हैरी ने मुझे बताया है कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह माफ कर, अपने खून से मेरे दिल को पाक साफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मुझे नई पैदाइश दे। मैंने कर ली, तौबा कर ली, नई पैदाइश मुझे मिल गई। अब मैं क्या बन गया हूं? नई पैदाइश वाला शख्स। अब मैं बीए पास हो गया हूं। क्या मतलब है बीए पास? बीए बॉर्न अगेन। बीए क्या बनता है? बीए से क्या बनता है? बॉर्न अगेन। अब मैं बीए हूं, बॉर्न अगेन। कितने हैं जो बीए हैं, जो अनपढ़ है लेकिन बीए है, और जो पढ़े लिखे हैं बीए अपना हाथ खड़ा करें। दोस्त हु है बॉर्न अगेन, वो बीए है, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, 2-2 डिग्रियां। वैसे तो पता नहीं कि अनपढ़ या अनपढ़ है, शायद मैट्रिक भी नहीं की थी, और शायद मैंने पीएचडी की हो साथ में बीए की। हालेलुया। बॉर्न अगेन, नए सिरे से पैदा हो, और मुझ पे दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। नई पैदाइश रूहानी तब्दीली का नाम है। नई पैदाइश यीशु के खून के वसीला से मिलती है। नई पैदाइश यीशु के मरने और जी उठने के को कबूल करने से मिलती है। पहला बात तीसरी आई, क्या लिखा है सामने लिखी स्क्रीन पे? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। हालेलुया। नए सिरे से कैसे पैदा होते हैं? यीशु के मरने और जी उठने पर ईमान। लेकिन आप कहेंगे कि रसूलों का कीदा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं कि तू मरा, दफन हुआ, जी उठा, वो तो हमारा ईमान है।
ایسا ایمان بے فائدہ ہے. عملی طور سے, شخصی طور سے ایک دن جیسے میں نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے, آپ کو یہ کہنا ہے خدا تو میرے لیے مر گیا, تو نے میرے لیے دکھ سہے, تو نے میرے لیے خون بہایا, تیری پسلی میں بہالا مارا گیا, تیری کمر پر 140 کوڑے مارے گئے, تو کچلا گیا, تیرے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا, تیری داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا, تیرے منہ پہ تھوکا گیا, تجھے برہنہ سولی پر لٹکایا گیا, تجھے بے عزت کیا گیا. اے خداوند میں تیرے کفارے کو قبول کرتا ہوں, جس مقصد کے لیے تو صلیب چڑھا میں قبول کرتا ہوں. میرے گناہ معاف کر, اسی لہو سے جو تمہیں بہایا ہے میرے دل کو دھو کے پاک کر دے. آپ یہ کہیں گے تو میں اس میں سے پیدا ہو جائیں گے. بولے ہالےلویا, بولے ہالےلویا, کہیے ہالےلویا. نئی پیدائش کب حاصل ہوتی ہے؟ نمبر 1, جب ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں. میری انگلیوں کی طرف دیکھیے. نئی پیدائش کب حاصل ہوتی ہے؟ نمبر 1, جب ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں میں گنہگار ہوں. نمبر 2, یسوع مسیح کے مرنے پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہوا, دفن ہوا اور اسے خون بہایا تاکہ اس خون سے پاک ہو جاؤں. نمبر 3, توبہ. اے خداوند میرے گناہ معاف کر, یسوع کے خون سے مجھے دھو کے پاک کر, مجھے نئی پیدائش دے دے. بس ہو گئے نئی پیدائش. 9 مہینے نہیں لگ رہے, سیکنڈ میں نہ ریگولر نہ بٹکڑی, بس اب بولے ہو گئے. ہاں کبھی کبھی 9 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے, ہاں تم جاتے رہتے کسی کے گھر میں, تعلیم دیتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں, وہ باسی نہیں آتے. ایسے ہاتھوں سے کہتے ہیں 9 مہینے نہیں, سال بھی جانا چاہتے جاتے رہو, تعلیم دیتے رہو. 2 سال بھی جاتے, ہمت نہیں ہارو, کبھی جب وہ توبہ کرے گا, نجات پائے گا, نئی پیدائش پائے گا. 9 مہینے تو زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. خدا کرے ایک کوئی کلام سنیں تو پیدا ہو جائے. بولے ہالےلویا, بولے ہالےلویا. اور جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, میں جلدی سے ختم کرنے والا ہوں, نئے سرے سے جب پیدا ہوتے ہیں ایک تبدیلی آتی ہے. اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی آواز آنی چاہیے رونے کی, خداوند کے سامنے رو کے کہیں خداوند تیرا شکر ہو, میں گنہگار تھا, تو نے مجھے نجات دے دیا. آنسو خوشی کے بہائیں. اور اس کے بعد دائی دادی ہے نا, یا چاچی تائی مامی پاسٹر کو, پاسٹر جی ہم نے توبہ کر لی ہے, بڑے بپتسمہ میں میں نانا بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ بپتسمہ بھی ہے. اس کا مطلب نئی پیدائش پانے کے بعد رفاقت میں آپ کو آنا ہے, چرچ میں آنا ہے, فیلوشپ میں آنا ہے, سیکھنا ہے, کلام سیکھنا ہے, شاگردوں کے پاس, خدا کے خادموں کے پاس زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل کرنی ہے تاکہ آپ پڑھتے چلے جائیں. ہالےلویا. روز روز ترقی کرتے چلے جائیں. اور جب کوئی آپ کو دیکھے, یار وہ بھی بتا دے جڑا فلاں تاریخ کو جنہیں توبہ کی تھی وہی ہے, کوئی یہ کہے کیا یہ وہی شخص ہے جو گالیاں دیتا تھا, کیا وہی ہے جو جھوٹ بولتا تھا, کیا یہ وہی ہے جو ایڈوئی کرتا تھا, وہی ہے, تو ہو کیا گیا, بدل گیا. ہالےلویا. اور اگر نہیں بدلے, نجات نہیں پائی تو مت گایا کریں جب سے یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جب بدلا ہی نہیں تو جھوٹ کیوں بولنا ہے. کئی لوگ چرچ میں جھوٹ بولتے ہیں, چرچ میں توبہ کی نہیں, نجات پائی نہیں, نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے, تو کہہ رہے ہیں جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹی پرستش ہے. ٹھیک ہے, سچی پرستش یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب گناہ بخشے گئے ہیں, جب گناہ بخشے گئے ہیں تو پھر وہ جو گناہ کی سزا جہنم کا جو آخری انترا ہے نا, وہ گایا کریں. میں تو تھا بہت گنہگار, گائیے, میں تو تھا بہت گنہگار, میں تو تھا بہت گنہگار, میں تو تھا بہت گنہگار, یسوع نے کیا مجھ کو صاف. لوگوں کو دعوت دیں کیوں نہیں آتا اس کے پاس, اس کے پاس کیوں نہیں آتا, اس کے پاس, اس کے پاس کیوں نہیں آتا, اس کے پاس, اس کے پاس, تاکہ تم بھی ہو بالکل صاف. سنیے, اگر پاک صاف ہو گئے ہیں, نجات پالی ہے, لوگوں کو دعوت دیں. ورنہ اگر ویسے ہی آئے جا رہے ہوں گے تو کہیں گے آپ کے پاک صاف ہوا ہے, جیسا ہم کہتا ہے کیوں نہیں آتا اس کے پاس.
تو میں نہیں آنا یہاں پہ ہوا نہیں پہلے نجات پائیں پھر دوسروں کو بتاؤ. اچھا جلدی سے میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں. ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. کون سی تبدیلیاں آئے پڑھتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17 اس کی ورس ہے 17 آئے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17 آئے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. نیا مخلوق نئے سے پیدا ہوا. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو نہیں. دیکھو سب نہیں ہوگی. پرانی چیزیں کیا ہے؟ پہلے گالیاں دیتے تھے اب نہیں دیتے. کوئی گالی دیتا اور کہتے رابطے رب اللہ کرے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پہلے شراب پیتے تھے اب کوئی آفر کرتا ہے اسے آپ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو بدل گیا ہوں, میں تو نئے سرے سے پیدا ہوں, وہ پرانا شخص تو مر گیا ہے, میں تو نیا ہوں. آپ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی لڑائی کے لیے بھاگتا ہے, لڑائی کے لیے بھاگتا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کے ساتھ. آپ کے مجھ سے گالی نہیں نکلتی, آپ کے مجھ سے جھوٹ نہیں نکلتا. آپ بدل گئے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو گئے, نئی مخلوق بن گئے ہیں, پرانی مخلوق نہیں ہے. آپ نئی مخلوق ہیں. یو آر نیو کریچر. یہ تبدیلی آئی ہے. اور پھر آپ کی زندگی سے جھوٹ جاتا رہتا ہے, گالیاں جاتی رہتی ہیں, برے خیال جاتے رہتے ہیں, دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیالات چلے جاتے ہیں, ایگری چلے جاتے ہیں, غصہ چلے جاتا ہے, لڑائی چلے جاتی ہے, چگلی چلے جاتی ہے, احساس جرم ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. اور پرانی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں جی, پہلے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چگلی کرتے تھے جو خود بھی چگلیاں کرنے والے تھے. اب ان کے پاس جاتے کہتے یار چگلی نہیں, آئیں کرتے کی کرتے ہیں. تبدیل ہو گئے آپ. اور جسم کے کام جو ہے آپ کے اندر سے چلے جاتے ہیں. جسم کے کام جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, روح کے کام آپ کے اندر آ جاتے ہیں. اور نئی پیدائش پانے کے بعد آپ ایسا ہوتا ہے نیکودیموس کی طرح سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. بولے ہالےلویا, بولے ہالےلویا. نیکودیموس نئے سرے سے پیدا ہو گیا تھا. یہ تعلیم سن کے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور یونا کی جیت کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ جب اس سنہدرین میں ایک جج کی حیثیت سے تھا تو حکم دیا گیا یسوع کو گرفتار کر کے لاؤ. اس بندے نے مخالفت کی. اس نے کہا نہیں, کون سا قانون ہے کہ بغیر جرم ثابت کیے کسی کو گرفتار کیا جائے. اس کی اتھارٹی تھی. پھر جب یسوع مصلوب ہوا, یہ شخص اندر سے شاگرد بن چکا تھا. 50 سیر کے قریب اس نے مر اور اود ملا ہوا یسوع مسیح کی قبر کے لیے اس کی لاش کو لانے کے لیے آیا. اور پھر دفنانے میں تدفین میں مدد کی. بادشاہ سے مل کے لاش مانگی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں بدل جائے. اگر بدل گئے ہیں, بدل جانے کے بعد نیکودیموس جب بدل گیا 50 سیر منع نے صاحب نال اود اور مر لے کے آئے یسوع کی. جب کہا جاتا ہے کہ خداوند کے گھر میں لے کے آئے تو لائیں اس زندگی میں نیکودیموس کی طرح بدل جائے. آپ کے ساتھ ہو. آج کے کلام کے وجہ سے آپ کو برکت ملے. ایک لمحے کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جائیں.